مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ جب ہم اپنے مذہب کا دفاع کرتے ہیں، اپنے مذہب پہ کیے جانے والے اعتراضات کا جواب دیتے ہیں، تو ہم اسے دفاع دین یا اپولوجیٹکس کہتے ہیں۔ لیکن جب ہم کسی اور کے مذہب پہ اعتراض کرتے ہیں یا کسی کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں یا کسی کے دین کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، تو اسے ہم اپولوجیٹکس نہیں کہتے بلکہ اسے پولیمکس کہتے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی کہ ہم پاکستانی معاشرے میں رہتے ہیں اور یہاں پر جس حد تک عدم برداشت بڑھ چکا ہے، ان حالات میں پاکستان میں اب کوئی صورت نہیں کہ ہم مناظرہ کر سکیں، بحث و تمہیز کر سکیں یا کسی کے مذہب کے بارے میں کوئی بات کر سکیں۔ ایک سیکنڈ، یہ جو میری ٹیم ہے نا، یہ میری جیسی نہیں ہے، یہ بیچارے سادہ لوگ ہیں۔ میں تھکتا نہیں ہوں جی، میں سارا دن پڑھاتا ہوں، کبھی کسی سیمنری میں، کبھی بائبل کالج میں، کبھی پنجاب یونیورسٹی میں، کبھی کسی سیمینار میں، کبھی کسی کنونشن میں، لیکن میری ٹیم تھک جاتی ہے کیونکہ وہ پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ نہ سبسکرائبر بڑھ رہے ہیں، نہ ویوز اتنے بڑھ رہے ہیں، نہ اتنے لائکس بڑھ رہے ہیں، نہ اتنے کامنٹس آ رہے ہیں جتنے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ تو یہ کبھی کبھی اداس ہو جاتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں سر یہ کیوں نہیں ہو رہا، ہمارے کانٹینٹ کی کوالٹی میں کوئی کمی ہو تو آپ ضرور بتائیں، لیکن اگر سب ٹھیک ہے تو ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور ہمارے چینل کے سبسکرائب بٹن کو اگر آپ نے آج تک پریس نہیں کیا تو اب پریس کریں، تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے اور آپ کا ہمارا رشتہ اور زیادہ مضبوط ہو، تاکہ ہماری ٹیم جو کبھی کبھی آپ کے اس رویے کی وجہ سے اداس ہو جاتی ہے، اس کی اداسی بھی خوشی میں بدل سکے۔ لیکن ہاں، ایک چیز جو ہمیشہ سے جاری و ساری ہے، اب بھی ہے اور ہمیشہ تک رہے گی، وہ ہے مسیحی دفاع دین، کہ مسیحی ہوتے ہوئے ہم اپنے دین کا دفاع کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے کوئی بات پوچھتا ہے، کوئی آپ کے مذہب پہ کوئی اعتراض کرتا ہے، تو ہم نے سوچے سمجھے طریقے سے یا کسی استاد سے تربیت لینے کے بعد لوگوں کے اعتراض کا جواب دینا ہے۔ لیکن جب تک ہم تربیت حاصل نہیں کرتے، ہمیں اس طرح کا کوئی بھی اقدام لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی مقام پہ غلطی ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، اور اس کوتاہی کا خمیازہ ہمیں کئی مرتبہ بھگتنا پڑا۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں 4 مسیحی گاؤں تھے جن کو جلا دیا گیا۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنے کو ملا جب شانتی نگر کو جلا دیا گیا، اس کے بعد گوجرا کو، اس کے بعد جوزف کالونی کو، اور اس کے بعد جڑاوالا کو۔ یہ تمام واقعات جو ہوئے، اس میں کہیں نہ کہیں مذہبی انتہا پسندی یا مذہبی شرپسندی کا عنصر ہمیں ضرور دکھائی دیتا۔ لیکن یہاں میں آج آپ کی خدمت میں وہی بات دوبارہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو پہلے بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، کہ ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، ہمیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، کیونکہ ہم پاکستان میں ہیں اور پاکستان میں رہتے ہوئے ہمیں پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے۔ یہاں کوئی ایسا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو پاکستان میں ہمارے رہنے کے لیے جو حالات ہیں ان کو خراب کر دے، بدتر کر دے، یا ہمیں یہاں سے کسی طریقے سے جان بچا کے بھاگنے پہ مجبور کر دے۔ اس ضمن میں نے آپ کے سامنے 2 ویڈیوز بنائی، جس کے بیچ میں نے ایک ہی بات آپ کے سامنے رکھی کہ یہ جو ایک نئی کمیونٹی ہمارے سامنے آئی ہے جس کو ہم ایکس مسلمز کہتے ہیں، یہ کمیونٹی دراصل ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جو پاکستان میں نہیں ہیں۔ یہ پاکستان سے باہر بیٹھ کے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، کچھ بھی کر لیتے ہیں، انہیں کوئی روکنے والا نہیں، ٹوکنے والا نہیں۔ ان کے اوپر آشرواد ہے، جو لوگ ان کی حفاظت کر رہے ہیں، جو لوگ ان کی کیئر کر رہے ہیں، کس طریقے سے ان کو بچایا جا رہا ہے، کس طریقے سے ان کو محفوظ کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے ان کی حفاظت کا خیال رکھا جا رہا ہے، ہم ان چیزوں سے ناواقف ہیں۔ جب میں نے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی تو میرا مقصد صرف یہی تھا کہ ہم پاکستان میں کس طریقے سے بہتر طور پر اپنی زندگی گزار سکتے، کس طریقے سے محفوظ رہ کر اپنی زندگی گزار سکتے، کیسے ہم خداوند کے حضور اپنی زندگی اس طرح سے گزار سکتے کہ ہماری وجہ سے پاکستان کے حالات اور زیادہ بہتر ہوں، اور زیادہ یہاں پر امن و آشتی ہو، اور زیادہ خوبصورت انداز میں ہم مسیحی گواہی یہاں پر دے سکیں۔ لیکن بہت سارے لوگوں نے بہت تنقید کی، بہت سارے لوگوں نے تو کھل کے کہنا شروع کر دیا میں ایکس مسلم ہوں، اور انہوں نے واضح طور پر اس بات کا اقرار کرنا شروع کر دیا سوشل میڈیا پہ، کیونکہ میرے جو یوٹیوب چینل کے کومنٹس ہیں وہ کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی بھی لکھ سکتا ہے، کوئی بھی اس پہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہے۔ اس لیے
اس طرح کے لوگوں کی باتوں کا لکھنا ان کے لیے اپنے لیے مصیبت کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر آپ نے کبھی ان لوگوں کی جو لائیو سٹریمز ہیں وہ دیکھی ہوں گی تو یہ اکثر کہتے ہیں کہ اپنا کیمرہ بند کر دیں، آپ کا کیمرہ جو آپ کی تصویر دکھا رہا ہے اپنی انفارمیشن نہ دیں، یہ نہ کریں، وہ نہ کریں۔ یہ لوگ ایسی باتیں کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر کسی کی انفارمیشن آن لائن چلی گئی اور اس کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا تو ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ لوگ آپ کو انفارمیشن دینا چاہتے ہیں، لیکن یہ لوگ سچ والا، قرآن والا، ایڈم سیکر اور جو ایکس مسلم ساحل ہے، یہ بڑے واضح طور پر جانتے ہیں کہ اگر ہم پکڑے گئے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اور اگر ان کی باتیں کرتا ہوا کوئی شخص پاکستان میں پکڑا گیا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ وہی ہوگا جو ان کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ خدا را ان لوگوں کو نہ سنیں، کیونکہ آج کل بہت سارے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پہ ہمارے نوجوانوں کو میسیجز بھیجتے ہیں، انہیں جذباتی کرتے ہیں، ان کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ تم ثابت نہیں کر سکتے، بتا نہیں سکتے، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے۔ اور کئی مرتبہ میں نے دیکھا کہ ہمارے نوجوان بڑے جذباتی ہو بھی جاتے ہیں۔ لیکن ذرا سوچیں کہ اگر آپ نے کوئی ایسی بات کہہ دی کہ جو ناقابل قبول ہوئی تو آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، آپ کے خاندان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، آپ کے گھرانے کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، آپ جس مسیحی علاقے میں رہتے ہیں اس مسیحی علاقے کے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے۔ میں آج یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ آج صبح میں نے ایک خبر سنی کہ ایک جوڑا تھا نیروبی کینیا میں جو مسلمان تھے، جب وہ ایکس مسلم بن گئے تو ان دونوں میاں بیوی کو قتل کر دیا گیا۔ میں نے جب یہ خبر پڑھی تو میرا دل ایک دم سے پاکستان کے ان ہزاروں لاکھوں مسیحیوں کی طرف گیا جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو پاکستان میں رہتے ہوئے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے ایسے ہیں جو ایڈم سیکر کو، ایکس مسلم ساحل کو اور سچ والا کو، قرآن والا کو اور اس طرح کے ہزاروں لوگوں کو سنتے ہیں، پیار کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان لوگوں کی تعلیمات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی نے جذباتی ہو کر کوئی ایسی بات کر دی جو باتیں یہ کرتے ہیں تو آپ کے لیے بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ اس لیے جتنے بھی لوگ ہیں جو میرے چینل کے اوپر اپنا تعارف لکھ رہے ہیں کہ ہم ایکس مسلم تھے، ہم ایکس مسلم تھے، خدا را ایسی باتیں یہاں پر نہ کریں، کیونکہ آپ جب یہاں اپنی دلیری دکھاتے ہیں تو آپ کی دلیری دیکھ کر بہت سارے پاکستانی نوجوان جو کانسیکوینسز کو نہیں سمجھتے وہ ایسی کوئی بات لکھ سکتے ہیں، ایسی کوئی غلطی کر سکتے ہیں جیسی وہ غلطیاں کر کے کسی بہت بڑے مسئلے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے آپ جس بھی دنیا کے حصے میں ہیں، اگر آپ محفوظ ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ جن لوگوں کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں وہ پاکستان میں رہتے ہیں، اور پاکستان میں ایکس مسلم ہونے کی جو سزا ہے وہ وہی ہے جو نیروبی کینیا کے اس جوڑے کے ساتھ ہوئی۔ اس لیے خدا را ایک دوسرے کو جذباتی کرنے، ایک دوسرے کو پریشان کرنے، ایک دوسرے کو جذبات دلا کر کسی غلط رستے پہ چلنے کی طرف موڑنے کی بجائے ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں، ایک دوسرے کو سمجھائیں تاکہ ہم پاکستان میں جو رہ رہے ہیں، پاکستان میں جو خدمت کر رہے ہیں، پاکستان میں جو خدا ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے، یہ سلسلہ اسی طریقے سے جاری اور ساری رہے، اور ہم اسی خوبصورت انداز میں پاکستان میں خدا کی خدمت جیسے ماضی میں ہماری نسلوں نے کی ہیں، ہماری آنے والی نسلیں بھی کرتی رہیں، اور ہمارے وسیلے سے پاکستان میں مسیح یسوع کے نام کو جلال ملتا رہے۔ آمین۔